وہ 13 خاندان جو دنیا کی ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں، ایسی تفصیلات کے جان کر واقعی آپ کے اوزان خطا ہو جائیں۔ بظاہر تو اس دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ ہے جو ہر جگہ اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور شاید دنیا کے مختلف خطوں میں علاقائی طاقتوں کا بھی سکہ چلتا ہے، مگر اس تہلکہ خیز انکشاف نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ دراصل دنیا کا مکمل کنٹرول کل 13 خاندانوں کے پاس ہے، جن کے اشاروں پر امریکہ بھی ناچتا ہے۔ یہ 13 خاندان دنیا کی کل دولت کے 99% حصہ پر قابض ہیں، جبکہ باقی 1% حصہ پر دنیا کی 7 ارب آبادی آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ 13 خاندان ایک خفیہ عالمی نظام چلا رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اپنے شیطانی نظام کو اعلان پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طاغوتی نظام میں سب سے اوپر ایک عالمی حکمران ہے جس کے ماتحت 13 طاقتور ترین خاندانوں کے نمائندگان پر مشتمل ایک کراؤن کونسل ہے۔ 13 خاندانوں کے نیچے دنیا کے 300 امیر ترین، طاقتور ترین اور عالمی اثر و نفوذ رکھنے والے 300 نمائندگان ہیں۔ ان کے نیچے عالمی رائے سازی کرنے والے تھنک ٹینک اور پھر ممالک کے مرکزی بینک، ٹیکسز ادارے، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے ہیں۔ ان اداروں کے ماتحت بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو مختلف ممالک کی مذہبی تنظیموں، تعلیمی اداروں، دفاعی اداروں، عدالتوں اور میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس خفیہ انتظامی ڈھانچے کے نیچے دنیا بھر کے اربوں عوام ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اصل میں ان پر کون حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ 13 خاندان ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نفاذ چاہتے ہیں جس کے تحت دنیا کی متعدد سیاسی طاقتوں کو کم و بیش برابر کر دیا جائے گا تاکہ ان سب کو ملا کر ایک عالمی حکومت قائم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے دیگر ممالک کے حالات بہتر بنائے جائیں گے، جبکہ امریکہ کی طاقت میں کمی کی جائے گی تاکہ دیگر علاقائی طاقتوں کو اس کے ساتھ ملا کر عالمی حکومت بآسانی بنائی جا سکے۔ دنیا کی کل آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لانا بھی نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزمایا جائے گا، جس میں نئی قسم کی بیماریاں عام کرنا، وائرس، جینیاتی انجینئرنگ سے تیار کی گئی غذاؤں اور ہتھیاروں اور علاقائی جنگوں کا سہارا لینا بھی شامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والے 13 خاندانوں کے پاس کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، لیکن وہ اسے باقی دنیا سے مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان چند خاندانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے سامنے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کی حیثیت بھی ایک بھکاری سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کے نظریات اور باہمی روابط ہمیشہ دنیا سے پوشیدہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں نے ان میں سے اکثر کا کبھی ذکر تک نہیں سنا ہوگا۔ ان 13 پر اسرار خاندانوں کے نام کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 آسٹر خاندان، نمبر 2 بنڈی خاندان، نمبر 3 کولنز خاندان، نمبر 4 ڈیو پونٹ، نمبر 5 فریمن، نمبر 6 کینڈی، نمبر 7 لی، نمبر 8 اوناسس، نمبر 9 راک فیلر، نمبر 10 رسل، نمبر 11 وان ڈائن، نمبر 12 میرو ونگین اور نمبر 13 روتھ چائلڈ۔ ناظرین، یہ تو وہ 13 خفیہ خاندان تھے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں پر جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے خونی پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ ناظرین، ہیپیزم کی ابتدا 1960 کی دہائی میں ہوئی۔ یہ امریکہ کے مغربی ساحلوں پر پروان چڑھی۔ مہینوں سالوں میں یہ ساری مغربی دنیا میں پھیل گئی۔ نوجوان نسل بڑی ہوئی شیب، پھٹی پتلونوں، جھاڑ جھنکار بالوں، میل جمی شرٹوں کے ساتھ گلی کوچوں میں گھومتے۔ بیٹل موسیقی اپنی ہیجانی اور تیز سروں کے ساتھ ان کی روحانی غذا بن گئی۔ یہ کلبوں میں تھرکتے، باروں میں تیز نشے کرتے۔ یہ کلچر مغرب سے 1980 کی دہائی میں مشرق منتقل ہو گیا۔ NGOز نے مشرقی روایات کو منقلب کرنا شروع کیا۔ اینگری ینگ مین ہمارے ہاں کا مشہور کردار بن گیا۔ نوجوان ڈسکو موسیقی کے دل دادا ہو گئے۔ ان کے لباس کی تراش خراش یکسر مغربی ہو گئی۔ عربی، فارسی کی بجائے انگریزی زبان تہذیب کی واحد علامت قرار دی جانے لگی۔ ساری معاشرتی اقدار کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا۔ NGOز نے معاشرے میں اپنے نوکیلے پنجے گاڑ دیے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پہل ہمیں پیپسی اور میکڈونلڈ کا شائق بنایا۔ میڈیا ان بھوکے سلیبیوں کی یلغار کی زد میں آ گیا۔ زندگی کا قدرتی پن ختم ہو گیا۔ ہم ایک بے روح باغ دوڑ کا حصہ بن گئے۔ اشتہار بازی نے ہماری مادی ہوس کو 4 چاند لگا دیے۔ کرتے کرتے ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں اور NGOز کی بچھائی شطرنج کی ادنا مہرے بن گئے۔ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں 620 ہیں۔ ان کے مجموعی اثاثے
$50 ٹریلین سے زائد ہیں۔ ایشیا کی معیشت پر 40 بڑی کمپنیاں قابض ہو چکی ہیں۔ ان کمپنیوں نے جن ملکوں کو دیوالیہ نکالا ان میں صومالیہ، روانڈا، سوڈان، شمالی کوریا، زمبابوے، مالڈوپیر، یوکرائن، البانیہ، آرمینیا، برکینیا فاسو، کیمرون، چاڈ، کانگو، ایتھوپیا، گیمبیا، ہیٹی، ملاوی، مالی، سینیگال اور تنزانیہ شامل ہیں۔ ٹڈی دل لشکر کی طرح یہ چوس کر ملکوں کو ناکارہ بنائے جا رہی ہیں۔ صرف نیسلے کمپنی ہر سال لاکھوں ٹن خوراک سمندر میں غرق کر دیتی ہے۔ مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے اور قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ کمپنی دنیا بھر سے زرعی اجناس خریدنے میں اول نمبر پر ہے۔ ان سے یہ اپنی غذائی مصنوعات بناتی ہے، پھر ترقی پذیر ملکوں میں انہیں منچاہے نرخوں پر فروخت کرتی ہے۔ نیسلے کمپنی اتنی امیر ہے کہ اگر چاہے تو دنیا بھر کے غریبوں کو کئی سال مفت خوراک مہیا کر سکتی ہے۔ خوراک سے ہم زراعت کی طرف آتے ہیں۔ بورلاگ نامی امریکی سائنسدان نے ایک بیج ایجاد کیا جس سے زمین دگنی فصل اگاتی تھی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بورلاگ کو بھاری تنخواہ پر ملازم رکھ لیا۔ یہ بیج پاکستان میں 70 کی دہائی میں درآمد ہوا۔ اگلے برس ہمیں بیج کے علاوہ اس کمپنی کی کھاد خریدنا پڑی۔ اس سے اگلے برس ہمیں کیڑے مار دوائیاں اسی کمپنی سے بھاری قیمت پر خریدنا پڑی۔ اس کمپنی نے یہاں فیکٹریاں لگا لی، یہاں کی کھپت بڑھنا شروع ہو گئی۔ زمین کسی بھی دوسرے بیج کو قبول کرنے سے انکاری ہو گئی۔ یہ پیاسا بیج کئی گنا زیادہ پانی مانگنا شروع ہو گیا۔ ملک میں ٹیوب ویل اس کمپنی نے لگانا شروع کر دیے۔ سارے منسلقہ برقی آلات اس کمپنی سے آنا شروع ہو گئے۔ بجلی کا سامان، تاریں، کھمبے، میٹر بھی وہی کمپنی سپلائی کرنا شروع ہو گئی۔ جو ملکی زراعت پر وہ تنزلی آئی کہ اجناس برآمد کرنے والا ایک بڑا ملک پاکستان اناج کے لیے محتاج ہو گیا۔ یہاں بھی وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں آگے آئیں اور دوسرے ملکوں سے ہمیں غذائی اجناس اسی کے توسط سے آنے لگیں۔ یوں ہم زراعت کے شاہ سواروں سے نکل کر دستے نگر ہو گئے۔ ناظرین، ادویات مہیا کرنے والی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے 70 کی دہائی میں پاکستان کا اس وقت بائیکاٹ کر دیا جب بھٹو نے ہر دوا ملک میں بنانے کا اعلان کیا۔ حکومت مجبور ہوئی، یوں سفید فام بھیڑیے مجبور مخلوق کی کھال اتارنے لگے۔ ہندوستان کی نسبت ہم جان بچانے والی ادویات کی 66% زیادہ نرخ دے رہے ہیں۔ ادویات بنانے والی صرف ایک کمپنی چاہے تو دنیا کے ہر شخص کا مفت علاج ہو سکتا ہے۔ 2 کمپنیاں ملیں تو دنیا کی کل آبادی کو پوری زندگی کے لیے ہسپتال کا ایک کمرہ فراہم کر سکتی ہیں۔ اگر 3 کمپنیاں مل جائیں تو کرۂ ارض کے سارے مریضوں کے لیے درمیانے درجے کا ایک ہسپتال بنایا جا سکتا ہے۔ ادویات بنانے والی 2 کمپنیاں ایسی ہیں جو دنیا کے ہر مریض کو 12 گھنٹے کے لیے 2 ڈاکٹر اور 4 نرسیں مہیا کر سکتی ہیں۔ اگر ادویات بنانے والی 5 بڑی کمپنیاں زندگی بچانے والی ادویات کو اپنے چنگل سے آزاد کر دیں تو مہلک امراض سے مرنے والوں کی تعداد میں 90% کمی آ سکتی ہے۔ یہ کمپنیاں اگر اشتہارات، دواؤں کی پروموشن پر سیمینارز اور ورکشاپس بند کر دیں تو دنیا کے 3 سب سے غریب ترین ممالک میں مہلک امراض سے مرنے والوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ سرجری کے آلات بنانے والی 2 کمپنیاں 4 سال تک دنیا کے تمام مریضوں کے مفت آپریشن کرا سکتی ہیں۔ طاقت کی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں 10 سال تک تمام نومولود بچوں کو ڈبے کا دودھ فراہم کر سکتی ہیں۔ صرف 2 کمپنیاں چاہیں تو دنیا سے ٹی بی، کینسر اور ایڈز جیسے مہلک امراض کو جڑوں سے اکھاڑ سکتی ہیں۔ ناظرین، ان سب کارخانۂ خیر کے بجائے یہ مریضوں کے جسم سے ایک ایک خون کا قطرہ چوسے جا رہی ہیں۔ ان کے اکاؤنٹوں میں ہر دن بلین کے حساب سے روپے آتے ہیں۔ یہ غریب ملکوں کے کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ اتحاد بنا کر کرۂ ارض پر بیماری، جہالت، مفلسی اور لاچاری کے جراثیموں کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ شکیل آفریدیوں کے ساتھ مل کر ملکی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہ تجارت کی غرض سے آئی تھیں، اب پاکستان مکمل طور پر ان کے نرغے میں آیا ہوا ہے۔ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا NGOز کے ساتھ بہنوں کا رشتہ ہے۔ پاکستان میں 60,000 سے زیادہ NGOز رجسٹرڈ ہیں۔ یورپی NGOز $50 ارب سے زیادہ کے اثاثے رکھتی ہیں۔ ان کے خفیہ فنڈز قطار و شمار سے باہر ہیں۔ انہوں نے لاکھوں ملازمین رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ملک کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے نصاب سے اسلام کی روح کو خارج کرنا ہے، لوگوں کو اسی دنیا کے کھیل تماشوں میں الجھانا ہے۔ یہ NGOز حکومت پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار بنانا، نت نئے نشوں کا عادی بنانا، شاعر اسلام سے مکمل قطع تعلق کر کے زندگی گزارنا، مغربی رنگ ڈھنگ کو اسلامی معاشرے میں سمونا، اپنے آبا کے کارناموں کا تمسخر اڑانا، داڑھی، نماز، تسبیح، امامہ، ممبر کا مذاق اڑانا،
یہ سب ان تنظیموں کے خفیہ ایجنڈے ہیں۔ پاکستان میں صلیبی اور صہیونی لابیاں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی نوجوان نسل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو دین، غیرت، حمیت سے واقف نہیں۔ بے راہ روی پر مبنی لٹریچر اور انٹرنیٹ پر اخلاق سوز مناظر عام کر دیے گئے ہیں۔ ایک طوفان ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو غرقاب کر رکھا ہے۔ یہ پھول اپنا جوبن دکھانے سے پہلے ہی کملا گئے ہیں۔ ناظرین، ان کمپنیوں نے ملکی معیشت کا لہو چاٹ کر اسے یلقان زدہ کر دیا ہے۔ رشوت ستانی اور کرپشن کے نامور ملی وجود کی ساری توانائیاں لے گئے ہیں۔ بڑھتے ہوئے قرضوں کے بھاری بوجھ کے نیچے انسانیت سسک رہی ہے۔ سودی نظام کی ہیروئن نے معاشرے سے ساری خیر و برکت چھین لی ہے۔ ناظرین، این جی اوز کے جال اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حصار کو فوراً توڑنا ہوگا۔ ان کی بے مہار آزادی کو قانون کی سخت گرفت میں لانا ہوگا۔ پروٹوکولز اور ایس او پیز بنا کر انہیں رٹ کے نیچے لانا ہوگا۔ ہر ملک دشمن این جی اوز کے لیے دروازے سختی سے بند کرنا ہوں گے۔ یہ ملک ہر گھوڑے کے لیے جنت بنتا جا رہا ہے۔ سرمایہ کاری اور نقب زنی میں تفریق کرنا ہوگی۔ ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیوں اور این جی اوز کے آگے آہنی دیوار کھڑی کرنی ہوگی۔ اس سیلاب کو مزید تباہی پھیلانے سے روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ ارے بھائی، ایک منٹ رکیے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں۔ کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔